أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. محترم دوستو، کل میں یہ سنا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی تھی. محبوب کا مطلب کیا؟ جب تک آپ خلوت میں تشریف نہیں لے جاتے تھے وہاں تک سکون نہیں ملتا تھا. اور ایسے بھی سچے خوابات بھی آتے تھے اور غیب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے تھے، اے محمد اے محمد، اس طرح آواز دیتے تھے. نظر نہیں آتے تھے. ہاں کبھی کبھار نور نظر آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح نور پر نظر پڑتی تو شروع میں تو پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا چیز ہوگی. آخر کار کسی بھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. بیہقی ہے، دلائل ابی نعیم اور اسی طرح دوسری حدیث کی کتاب میں بھی ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا غار حرا میں، ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. دونوں ساتھ میں تھے. اسی حالت میں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سے باہر تشریف لائے تاکہ پتہ چلے ستاروں کو دیکھ کر کہ رات کا کتنا حصہ گزر گیا، یہ دیکھنے کے لیے باہر تشریف لائے. پہلے زمانے میں اسی طرح وقت دیکھ لیا کرتے تھے ستاروں کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے دن کا وقت کا پتہ لگا لیتے. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک دم سے آواز آئی اے محمد. تو دیکھنے لگے، کوئی نظر نہیں آتا. دوسری مرتبہ آواز آئی، پھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آئی. اتنے میں تیسری مرتبہ جب آواز آئی تو آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی شکل میں ہے اور سر کے اوپر نورانی تاج ہے. آپ کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ ایک پیر پر کھڑے ہیں اور دوسرے پیر کو سہارا لگائے ہوئے ہیں، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا 4 زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے آسمان کے افق کو گھیر لیا ہے، اور ان کا ایک پر گویا مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہے. اور جب مجھے پکارا اے محمد تو ایک دم میں مارے ڈر کے ایک دم سے بھاگنے لگا اور غار میں آنے لگا کہ میں حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ جاؤں. ابھی تو 1-2 قدم میں چلا تھا کہ جبرائیل آسمان سے اتنی رفتار میں میرے پاس آ گئے کہ مجھے ایک دم سے پکڑ لیا اور غار میں داخل نہیں ہونے دیا. جیسے مجھے پکڑا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا اے محمد، فلاں دن میں آپ اکیلے آنا، تنہا آنا، خدیجہ کو ساتھ میں مت لانا. یہ وعدہ ہو چکا. مارے غم کے، مارے ڈر کے، کپکپاہٹ تھی، غار میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا، اور مجھے سلام کیا، السلام علیکم یا محمد.
اور گھبرا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ کتنی باہوش اور کتنی سمجھدار عورت تھی. حضرت خدیجہ نے یوں فرمایا، اے میرے شوہر آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ جو سلام کہا، اس سلامتی کے اندر تو امن کا پیغام ہے، چین کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے. آپ انشاءاللہ اس سے گھبرائیں نہیں، آپ اس بات کا خوف نہ کریں کہ آپ کی جان کے اوپر کہیں ہلاکت آ جائے. آپ بالکل اس سے بے فکر رہیں. انشاءاللہ آپ ایسے آدمی نہیں ہو کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان کرے اور اللہ آپ کو ہلاک کرے، بلکہ انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی. آپ بے فکر رہیں. اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دلجوئی فرمائی، تسلی فرمائی. غار حرا کے اندر وہاں سے نکل پڑے، صبح میں مکہ واپس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا فلانے دن آنا ہے، اور وہ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا. تنہا آنا، خدیجہ کو ساتھ میں مت لانا. تنہا آئے، تشریف لائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو وقت ان کو دیا گیا تھا وہ وقت پہ آئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابھی آئے ابھی آئے. کافی دیر ہو چکی، تھک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ارادہ یوں فرمایا تھا کہ اب میں چلا جاؤں اپنے گھر پہ اور مکہ میں واپس ہو جاؤں. اتنے میں ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام دونوں تشریف لائے. وہیں پکڑ لیا غار حرا کے پاس. اور جیسے ہی پکڑا، سب سے پہلے تو یہ ہوا، ایک روایت میں یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا. لٹانے کے بعد سینہ چاک کیا، آپریشن کیا گویا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے یہ سب ماجرا دیکھ رہے ہیں. اپنے دل میں سے کوئی چیز نکالی اور اس میں کوئی چیز رکھی، اور زمزم کے پانی سے سونے کے تشم میں دل کو نکالا اور کوئی چیز اس کے اندر رکھی، اور پھر بعد میں اللہ کے رسول فرماتے مجھے اس طرح اٹھایا جس طرح خالی برتن ہو آسانی کے ساتھ جس طرح اٹھاتا ہے، اور پھر بعد میں الٹا کر دیا مجھے آسانی کے ساتھ، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی. اس طرح جب الٹا کر دیا تو پیچھے معلوم نہیں زور سے مجھے دھکا دیا، جس کی بنا پر مجھے پتا چلا دل میں جو کوئی چیز رکھی وہ نکلنے نہ پائے. اس بنا پر پیچھے کی جانب دل کے سامنے بالکل کوئی مہر لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب. اسی کو بولتے ہیں مہر نبوت. یہ ہو گیا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں تھے. بٹھایا، کھڑا کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب یہ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے دبایا، دبوچا، بھینچا، اتنے زور سے بھینچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے اے عائشہ، مجھے اس وقت ایسی تکلیف محسوس ہوئی، ایسا لگتا تھا میری جان نکل جائے گی، اتنے زور سے مجھے حضرت جبرائیل نے بھینچا تھا. پھر بعد میں مجھے چھوڑ دیا. جیسے مجھے چھوڑا تو سانس چل رہی تھی. اتنے میں پھر دوسری مرتبہ فرمایا اے محمد اقرا، پڑھیے. پھر میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. تو دوسری مرتبہ مجھے گونجا. پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ سخت، پہلی مرتبہ جو مجھے تکلیف ہوئی اس سے زیادہ مجھے تکلیف دوسری مرتبہ ہوئی. پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے نہیں آتا ما انا بقارئ. پھر بعد میں تیسری مرتبہ بھینچا، اتنی زور سے بھینچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلی جو 2 مرتبہ بھینچا اس سے بھی زیادہ سخت. پھر بعد میں مجھے چھوڑ دیا. اب معلوم نہیں، اب تو ایسی حالت میری ہو چکی جو حضرت جبرائیل پڑھتے تھے بولتے تھے وہ میرے دل میں گویا نقش ہو جاتا تھا. جیسے مجھے پڑھانا شروع کیا، پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، 8 آیتیں حضرت جبرائیل نے پڑھی. وہ تمام کی تمام آیتیں میرے دل میں نقش ہو گئی اور فوراً میں اپنی زبان سے اس کو ادا کرنے لگا. ایک روایت میں یوں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے ریشم کا کپڑا لائے تھے، بہترین جنت کا ریشم، اور اس کے جو کنارے تھے وہ موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے موتیاں، اور اس کے اندر یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی اور مجھے دکھائی حضرت جبرائیل نے اور یوں فرمایا اے محمد اس کو پڑھو. تو میں نے یوں کہا اے جبرائیل اس کو میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا.
تو پھر بعد میں حضرت جبرائیل نے جب دبایا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ کپڑا میرے ناک اور منہ کے ساتھ لگتا تھا. آخر کار اسی حالت میں یہ 5 آیتیں نازل ہو چکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کپاہٹ، اتنے مضبوط حضرت جبرائیل بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود آپ کانپ رہے تھے. کیا وجہ اس کی؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی. بعض علماء فرماتے ہیں آپ پر جو کپاہٹ تھی وہ فرشتے کی بنا پر نہیں تھی، اس ڈر کی بنا پر نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا، حضرت جبرائیل نے آپ کو بھیجا اس بنا پر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو پیغام مجھے دیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری جو میرے سر کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اس کو میں برداشت بھی کر سکوں گا یا نہیں. یہ تو بہت اہم بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کیا ہوگا میرا؟ اس بات کے تصور کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پوچھے. اور ایسا ہوتا ہے. میں بیچ میں ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. دوسرے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ وحی کا بوجھ کوئی آسان نہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کلام مجید کا ایک ایک جو حرف ہے اتنا وزنی ہوتا ہے کہ کوہ قاف سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ بھی ایک حرف کو نہیں اٹھا سکتا. اتنا وزنی قرآن مجید کا ایک حرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ جب چاہے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو پورا کلام مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. کتنا آسان کر دیا. ورنہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو بولتے ہیں کلام قدیم یعنی ازلی کلام. اور ازلی کلام کا مطلب کیا کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو ہماری زبان سے پڑھنا. ہماری زبان حادث ہے، ابھی ابھی بعد میں پیدا ہوئی. اس سے مطلب کہ کلام قدیم کو ادا کرنا یہ کوئی آسان نہیں، بڑا مشکل ہے. بلکہ ایک ایک حرف اتنا بڑا ہے لوح محفوظ میں کلام مجید کا کوہ قاف جتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ایک حرف کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا. تو آپ ہی بتلاؤ ایک انسان کے ذمہ اتنا بڑا کلام نازل ہو اور وہ بھی وحی کے ذریعے سے اور جبرائیل جیسا فرشتہ آئے، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس بوجھ کو نہ اٹھا سکنے کے تصور کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پوچھے. جیسا کہ 2 روایتوں سے پتا چلتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، وحی لکھنے والے صحابی. دوسرے بھی تھے صحابی، لیکن یہ واقعہ حضرت زید بن ثابت کے ساتھ پیش آیا تھا. حضرت زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی. کس طرح بیٹھے تھے؟ جب ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنے بے تکلف بیٹھتے تھے. ایسا نہیں کہ چلو بادشاہ ہے تو اس کی جگہ الگ، بالکل نہیں. اتنے متواضع، بلکہ چلتے بھی اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے. اور پیچھے آدمی نہیں چلتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں چلاتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کو آگے کرتے تھے تاکہ اپنی شان کا پتہ نہ چلے. یہ سنت کے خلاف ہے. کوئی آدمی آگے چلے اور اس سے خادم پیچھے پیچھے چلے، بالکل سنت کے خلاف ہے. اور ایک آدمی بڑا مطلب کہ کوئی ممتاز مطلب کہ جگہ پر بیٹھے اور دوسرے اس کے علاوہ نیچے بیٹھے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. ہاں ابھی جو میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں یہ تو واز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ تو سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واز فرمایا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. میں آپ سے ممتاز جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ اس کو مت سمجھنا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بھی تو سنت کے مطابق ہے. ایسے ہی سب گھر میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی کو کرسی پر بٹھایا اور دوسرے سب ایسے ہی نیچے بیٹھے، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس طرح بے تکلف رہتے تھے جس طرح ہم آپس میں دوست آپس میں کس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح. تو ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری ران کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں اسی وقت میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی. جیسے وحی نازل ہونا شروع ہوئی آپ کا وزن اتنا بڑھ گیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جاوے گی، میری ران کی ہڈیاں ٹوٹ جاوے گی، چورا چور ہو جاوے گی. میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور اتنا میں نے وزن محسوس کیا گویا میری ران کے اوپر پہاڑ ہے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح برداشت کرتے ہیں. صرف ان کی ران پر ران آ گئی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پوری وحی نازل ہوتی تھی اور حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے حروف اور الفاظ نازل ہوتے تھے. آپ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی تھی. پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اتنی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. بلکہ ایک مرتبہ کیا ہوا، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار تھے. ازبا اونٹنی مشہور ہے، قصبہ ازبا یہ نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہوتے. تو اونٹنی پر سوار تھے، وہ بڑی تیز رفتار اونٹنی تھی، بڑی مضبوط اونٹنی تھی، کوئی آگے نکل ہی نہیں سکتا تھا، اتنی زبردست اونٹنی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس پر سوار تھے اور اتنے میں وحی نازل. جیسے وحی نازل ہوئی اونٹنی بل بلانے لگی. اونٹنی وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے وہ اونٹنی بیٹھ گئی زمین کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کے نیچے اتر جانا پڑا. کتنا بوجھ تھا اونٹنی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. بلکہ ایک روایت میں تو ایک وحی کے بارے میں یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو اونٹنی کی شانے کی جو ہڈی ہے وہ چور ہو گئی تھی اور ٹوٹ گئی تھی، دو ٹکڑے ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی اونٹنی بھی. آپ اسی بنا پر وہاں تک ٹھنڈی پڑتی تھی، برف جیسی خطرناک ٹھنڈی. ایسے وقت میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. صحابہ تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی ٹھنڈی کہاں ہے، آپ کو کتنی گرمی اور آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں. تو فرمایا ابھی وحی نازل. تو آپ اس کے اندازہ لگاؤ وحی کی کتنی گرانی ہوگی اور وحی کا کتنا بوجھ ہوگا. تو وہ وحی کے بوجھ کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا میں اس کو کیسے برداشت کر سکوں گا. اس بنا پر سب تپاہٹ ہوئی تھی. اسی بنا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ سے یوں فرمایا یا خدیجہ زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. کہیں ایسا نہ ہو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اتنا بوجھ ہے میرے اوپر کہ میری جان نکل جائے گی. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت تسلی فرمائی، پوری دنیا مل کر اس طرح تسلی نہیں دے سکتی. اسی بنا پر اللہ کے رسول صاحب حضرت خدیجہ کا بہت احسان مانتے تھے، بہت یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ رشک بھی آیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا ارے بوڑھی کو کیوں یاد کرتے رہتے ہو، آپ کے نکاح میں تو آپ کا نوجوان ہے سب بیویاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے. خبردار مجھے خدیجہ کے بارے میں مت بتانا، خدیجہ کے بارے میں ایسی بات مت کہنا کہ جس سے مجھے تکلیف ہو. حضرت عائشہ نے کان پکڑے، آج سے بعد انشاءاللہ کبھی میں خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گی کہ جس کی بنا پر آپ کو تکلیف ہو. اس سے حضرت عائشہ نے یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے حضرت خدیجہ سے کتنی محبت ہوئی. ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا، غربت تھی، کوئی تھا نہیں، پورے پیسے، پوری دولت، پوری تجارت کا جو نفع تھا اور جتنی ان کے پاس دولت تھی وہ تمام کی تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھپا دی تھی، خرچ کر دی تھی حضرت خدیجہ نے. اور بڑی ہوشیار عورت تھی. انہوں نے اس وقت جو تسلی کے الفاظ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، فوراً کمبل کو اتار دیا. پھر بعد میں کیا ہوا، پہلے ایک بات میں بیچ میں کہہ دوں، یہ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو بھیجا تھا، کیا وجہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو پہلے سنا دوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو روحانیت تھی، ملکیت کی جو فرشتہ پناہ کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ انسان کے مقابلے میں بڑی کڑی ہوا کرتی ہے. کیونکہ حضرت جبرائیل کو بار بار آنا تھا، اس بنا پر حضرت جبرائیل نے آپ کو اس طرح مطلب کہ بھیجا کہ آپ کی جو روحانیت کی حضرت جبرائیل کی وہ روحانیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اندر ملانا چاہتے تھے. اب آپ بھی بتلاؤ، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کتنی اونچی اور اوپر سے فرشتے کی روحانیت، اس طرح ملانے کے بعد دونوں روحانیت مطلب کہ جمع ہو چکی. علماء فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی عجیب و غریب ہو چکی تھی کہ اس کو کوئی انسان اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی تھی. آج تک کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسے نہیں بیان کر سکتا؟ ایک تو پہلے سے بشریت تو تھی ہی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی تھے، ان کو جو قوت، جو روحانیت، جو مرتبہ، جو قرب، جو نزدیکی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی وہ تو تھی، اور اوپر سے حضرت جبرائیل کی جو روحانیت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منتقل فرمائی. تو گویا دو چیزیں جمع ہوئی، فرشتہ پناہ بھی جمع ہوا
बशरियत भी जमा हुई। इन दो चीजों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब शान जाहिर हुई, जिस शान को आज तक कोई आलिम बयान नहीं कर सका। अब इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको कहना हो कि भाई इसको कौन सी मतलब के तासीर कहते हैं, तो इसकी तासीर का नाम है, एक होती है तासीर, इसको दूसरे अल्फाज में यूं को तवज्जो डालना। आज भी इस तरह है, जो सूफिया होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, औलिया किराम होते हैं, उनके पास बाद जब मुरीदीन जाते हैं तो बात की तरफ वो तवज्जो फरमाते हैं, अपनी जो कुव्वत और रूहानियत और अल्लाह का जो ताल्लुक होता है वो दूसरे के अंदर मुंतकिल करते हैं। इसको बोलते हैं तवज्जो और इसको बोलते हैं तासीर। और ऐसी तवज्जो और तासीर की 4 किस्में हैं, सिर्फ मैं किस्में बयान कर दूं। और ये जो किस्म है ना, इसको मैं समझा दूं वाकई से आपको, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है तासीर इनेकासी, अक्स डालना, बस अपना। मिसाल के तौर पर इसकी मैं मिसाल दे दूं कि कोई आदमी आया किसी मजमे में, खूब इत्र लगाकर, जैसे वो आदमी आएगा तो उसकी इत्र की खुशबू दूसरे आदमी को भी महसूस होगी, लेकिन ये कब तक ये इत्र की खुशबू महसूस होगी? वो आदमी जब तक वो वहां मौजूद होगा। जैसे ही वो आदमी चला जाएगा इत्र की खुशबू भी निकल जाएगी। तो हमको फायदा हुआ उस आदमी का खुशबू के एतबार से। इसको बोलते हैं तवज्जो इनेकासी, यानी तासीर इनेकासी। और एक होती है तासीर इल्काई, किसी में डालना। और तीसरी होती है तासीर इस्लाही, इस्लाह करना। जैसे कि मुरीदीन बुजुर्गों के पास जाते हैं अपनी इस्लाह की गरज से, तो वो जो तासीर होती है मुरीद के अंदर, उनकी जो इस्लाह हो जाती है नफ्स की, और फिर बाद में वो अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह से करीब हो जाता है, उसके लिए इबादत करना आसान और गुनाहों से बचना आसान। ये जो तासीर होती है इसको बोलते हैं तासीर इस्लाही। और चौथी किस्म सबसे ज्यादा कवि तासीर की, वो है तासीर इत्तिहादी। और तासीर इत्तिहादी किसे बोलते हैं? कि जो मुर्शिद कामिल हो, कितना अपनी जो रूहानियत है ऐसा असर सामने वाले के अंदर डाले कि अपनी पूरी रूहानियत इसके अंदर मुंतकिल कर देवे। तो ये जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो तवज्जो थी, जो तासीर थी, ये तासीर इत्तिहादी थी। ये चौथी किस्म थी। इसकी एक मैं मिसाल में आपको वाकई की शक्ल में सुनाऊं। एक मर्तबा बहुत बड़े अल्लाह वाले, शायद नाम सुना होगा आपने, ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, नव्वर अल्लाहु मरकज़हु, बहुत बड़े बुजुर्ग ख्वाजा बाकी बिल्लाह। शायद मेरे ख्याल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नव्वर अल्लाहु मरकज़हु, इनके खलीफा, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक मर्तबा उनके घर मेहमान आए, ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के घर बहुत सारे मेहमान आए। घर में कुछ था ही नहीं खाने का, रोटी भी नहीं, सालन भी नहीं, कुछ भी नहीं। और खाने के वक्त मेहमान आए, ख्वाजा बाकी बिल्लाह परेशान, क्या बोले। और ये अच्छा नहीं समझते थे कि अपनी जुबान से अपनी हाजत में किसी के सामने रखूं। बस घर में इधर से उधर चक्कर लगाने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्या शक्ल इख्तियार करूं, मैं अपने मेहमानों की खिदमत में कैसे करूं। बस इसी परेशानी में थे। अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों की मदद भी फौरन हो जाती है। इसी मतलब के फिक्र में थे। सामने एक नानबाई था, होटल वाला समझो, घर में रोटियां भी पकाता, सालन भी पकाता और बेचता था लोगों। इसने देख लिया कि हजरत इधर से उधर चक्कर काट रहे, ऐसा लगता है कि घर में खाना नहीं होगा, और उनके घर मेहमान आ चुके। इन्होंने भी देखा था क्योंकि वो रोटियां बना रहा था घर से बाहर। तो फौरन इसने क्या किया, बगैर कुछ कहे, ख्वाजा सामने कुछ कहा भी नहीं, बगैर कुछ कहे जितने मेहमान आए थे उतनी मिकदार में, ज्यादा मिकदार में खाना लाया और बेहतरीन किस्म का सालन पका के लाया और हजरत को खिदमत में पेश किया। लो ये हजरत, आपको मैं हदिया पेश करता हूँ, आप अपने मेहमानों को शौक से खिलाइए। उस वक्त हजरत को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, हजरत बाग बाग हो गए। इन्होंने यूं फरमाया नानबाई से, अरे तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया, आज मैं भी तुझे खुश करना चाहता हूं, मांग क्या तू मांगता है। तो वो नानबाई भी अजीब था, बिल्कुल जाहिल जज था, आमी किस्म का। और उसने क्या मांगा मालूम, मैं तो बस आप जैसा बनना चाहता हूं, बस आप जैसा मुझे बना दो। अजीब किस्म का नानबाई था। मालूम है इसके जहन में कैसे अल्लाह ने ये बात डाली। तो इस तरह भी दुआ करवानी चाहिए बुजुर्गों के पास कि मुझे अल्लाह वाला बना दे। दुनिया की तो इंशाअल्लाह खुद बखुद अल्लाह ताला फिक्रें और लेगा,
اگر اللہ والا بن گیا تو انشاءاللہ تمام دنیا کے جتنے بھی تقاضے، حاجتیں، ضروریات، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ غیب سے آسانی کے ساتھ، عافیت، عزت کے ساتھ پوری فرما دے گا۔ اس لیے کبھی اس طرح بھی دعا کروانی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ مجھے اللہ صحیح توفیق دے دے اور مجھے اپنا بنا لے، اس طرح دعا۔ تو وہ نان بھائی نے کیا کہا، بس میں تو ایک ہی چیز مانگتا ہوں، مجھے آپ جیسا اللہ بنا دے، ایسی دعا کر دو اب بھی، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے کہا نہیں، میں صحیح میں کہتا ہوں آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ اس طرح کی دعا نہ کرائیں۔ نان بھائی نے کہا نہیں، میں تو بس آپ سے یہی مانگتا ہوں، آپ نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ کسی بھی طرح مجبوراً یوں فرمائے، ایک کام کرو، ابھی میں مہمانوں کو کھلا دیتا ہوں، بعد میں آنا۔ مہمان سب کھانے سے فارغ ہو چکے، وہ نان بھائی آیا، حضرت ایک کمرے میں لے گئے گھر کے ایک کونے میں، اور وہاں جا کر توجہ ڈالنا شروع کی اور اس سے معانقہ کیا۔ ان کے مریدین سب بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، اور اس نان بھائی کو کمرے میں لے گئے، سب نے دیکھا۔ جیسے ہی نان بھائی کمرے میں پہنچا، حضرت نے توجہ ڈالنی شروع فرمائی اور اس سے معانقہ کیا، اور اپنی روحانی جو قوت تھی اس کے اندر منتقل فرمائی، اس کے مقامات کے ذریعے سے اس کے روح کو قوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوت بزرگوں کو عطا فرماتے ہیں کہ اپنی قوت اگر کسی کو توجہ کے ذریعے سے منتقل کرنا چاہے تو وہ بزرگ منتقل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ رکھا ہے دنیا میں اللہ والوں کے لیے، اولیاء کے لیے۔ تو انہوں نے اس طرح جب توجہ شروع فرمائی تو مریدین حضرات جو باہر بیٹھے تھے وہ یوں فرماتے کہ جب توجہ پوری ہو چکی تو جب کمرے میں سے باہر نکلے تو وہ نان بھائی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نان بھائی ہے، دونوں خواجہ باقی باللہ گویا، یعنی ان کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب جیسی کر دی، صرف ان کی روحانی حالت نہیں بلکہ ظاہری صورت بھی اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب جیسی فرما دی۔ وہی مرتبہ، وہی روحانی مرتبہ نان بھائی کو بھی مل گیا، کتنے 5 منٹ کے اندر جو خواجہ صاحب نے سالوں سال مجاہدہ کرنے کے بعد حاصل کیے تھے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا تھا معلوم؟ اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو مریدین اور دیکھنے والے سب دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ عجیب کیا ہوا، ان کو یہ مرتبہ اتنا اونچا ایک دم ملا۔ اور سننا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات کہاں سے چلی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی تاری ہو چکی تھی، ایک دم سے یہ مرتبہ اللہ حضرت جبرائیل نے ان کو بھیجا تھا، جس کی بنا پر روحانیت اتنی اعلیٰ ہو چکی کہ کوئی عالم اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو کب کبھی تاری ہو چکی تھی۔ تو وہ جو خواجہ باقی باللہ جو نان بھائی تھا، جیسے اس کمرے میں سے نکلا تو وہ کانپ رہا تھا، اور خواجہ صاحب بالکل اپنی اطمینان کی حالت میں تھے، بالکل وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اسی حالت میں تھے جس حالت میں پہلے تھے۔ لیکن یہ جو نان بھائی تھا وہ کانپ رہا تھا، پورا بدن اس کا ہل رہا تھا۔ اتنے میں تمام کی تمام مریدین سمجھ گئے کہ یہ نان بھائی لگتا ہے۔ حضرت نے اس کے اوپر ایسی توجہ ڈالی، کامل توجہ، جس کو بلکہ تاثیر اتحادی، تو اس کے اندر گویا صورت بھی متحد ہو چکی، صورت بھی خواجہ صاحب جیسی ہو گئی۔ لیکن کیا کریں، وہ جو مرتبہ تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کا اتنا اونچا تھا کہ ایسا عامی اور جاہل آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، چند دنوں میں مر گیا۔ لیکن اس کو مرتبہ تو وہی ملا جو خواجہ صاحب کا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں خواجہ صاحب کا جو مرتبہ ہوگا وہی مرتبہ نان بھائی 5 منٹ کے اندر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کو دبایا تھا، جو بھیجا تھا، تو یہ تاثیر اتحادی کے لیے تو کانپ رہے تھے۔ تو اتنے میں جب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو یوں کہا، ایک خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ سمجھدار تھی، تو سمجھداری کی بنا پر عجیب باتیں کہی، تسلی کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے اسلام اور نبوت سے پہلے، وہ تمام اوصاف گنائے، جس سے سکون تو ہوا۔ لیکن حضرت خدیجہ کو ایک دم سے یہ خیال ہوا کہ میرا جو چچا زاد بھائی جو ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس میں لے جاؤں۔ اور ورقہ بن نوفل کون تھی معلوم؟ پہلے مشرک تھے، بعد میں عیسائی بن گئے تھے۔ عربی بھی آتی تھی، عبرانی، سریانی، سب زبانیں آتی تھی۔ انجیل اور تورات کو عربی زبان میں بھی وہ کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کون سا مذہب معتبر تھا؟ عیسائی مذہب۔ یاد رکھنا، جو عیسائی مذہب پر ہوتا وہ مسلمان سمجھا جاتا۔ تو وہ جو ورقہ تھے نا، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے، وہ عیسائی تھے۔ ان کو سب معلوم تھا، پکے عیسائی تھے۔ تو ان کو پوری بات سنائی کہ سنو نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا حالت پیش آئی۔ تو حضرت ورقہ نے فرمایا، میرے بھتیجے سناؤ کیا حال پیش آیا۔ بہت عمر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ برابر دکھائی بھی نہیں
दिखाई नहीं देता था। यहाँ तक कि हजरत वर्का ने फरमाया, देखो मैं ऊंची आवाज सुनता हूँ, अब तो मेरे कान से भी इतनी कुव्वत नहीं बाकी रही, इसलिए जोर से बोलो। तो खदीजा ने जोर से उनके कानों में जाकर सब बातें कही और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुनाई कि इस तरह मेरे साथ होता है। जब ये पूरी बात सुनाई, हजरत वर्का ने फरमाया, क्या बात करते हो? ताज्जुब में पड़ गए। यहाँ रिवायत में आता है हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए वर्का, और यूं कहा कि आप सही कहते हो, आपने इस तरह देखा। अगर आपने इस तरह देखा तो वाकईतन वो जो आपके पास आता है वो नामूस अकबर है। नामूस का मतलब क्या? इब्रानी जुबान में, ईसाई और इसी तरह यहूदी की जुबान में नामूस को अच्छी खबर लाने वाले को कहते हैं नामूस, और जासूस बुरी खबर वाले को। तो ये तो नामूस अकबर है, और नामूस अकबर इब्रानी जुबान में जिब्राइल को कहते हैं। देखिए आपके पास तो नामूस अकबर आया, जिब्राइल आया, मैं सही कहता हूं आप अल्लाह के नबी हो। सबसे पहली तस्दीक कर दी वर्का ने, आप अल्लाह के नबी हो। लेकिन एक बात याद रखे, इनसे पहले भी तस्दीक किसने की थी मालूम? हजरत खदीजा ने। कैसे तस्दीक की ये बीच में सुना दूं, क्योंकि ये भी वाकया थोड़ा लंबा है, ये भी लंबा है और वक्त काफी हो चुका है, और अभी हमारी वही की बात शुरू नहीं हुई। ये तमाम की तमाम तमहीदी बातें, ये इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ किस तरह नाज़िल हुई थी और क्या क्या वाकया पेश आया था, ये शान नुज़ूल में सब समझा रहा हूँ आपको। तो वरक़ा बिन नौफल, मैं कल इंशाअल्लाह ऐसा होगा तो सुनाऊंगा। वरक़ा बिन नौफल जब इन्होंने ये बात सुनी तो यूं कहा, ए मेरे भतीजे, एक बात सुन लो, आप इस उम्मत के नबी होने वाले हैं। हमने अगली किताबों में सुना और देखा और पढ़ा कि आखिर में एक नबी आने वाले हैं, तो आप वही होंगे, आप ही वो आखिरी नबी लगते हैं। हजरत खदीजा रिवायतों में आता है उस वक्त कितनी खुशी में आ चुकी कि मेरे शोहर को अल्लाह ने यह मर्तबा अता फरमाया। एक रिवायत में तो यूं आता है कि बेहोश गिर पड़ी मारे खुशी के हजरत खदीजा। तो हजरत वर्का ने जब ये बात कही ने कि वो तो नामूस अकबर है, वो तो जिब्राइल है, आपके लिए खुशखबरी हो, आप फिक्र न करें, आप हलाक नहीं होंगे। लेकिन एक बात सुन रहे मोहम्मद, क्या होगा ये मेरे भतीजे? मक्का वाले तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। पहले से पेशिंग गोई कर, लेकिन मेरे दुश्मन हो जाएंगे। कितनी मोहब्बत है मुझसे तो। देखिए हाँ, जिसने भी इस तरह का दावा किया कि मेरे पास नामूस अकबर आता है, उस दावा करने वाले के जो कौम है ना, वो उसके दुश्मन बन जाती है, उसको सताती है। और दूसरी बात कहूं मैं, वर्का ने कहा आपको मक्का से बाहर निकालेंगे, मुझे बाहर निकालेंगे। अवा मुखरिजिया, क्या मुझे निकालेंगे? इस तरह के अल्फाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जो बातें सताने की, मारने की, तकलीफ पहुंचाने की, इस पर कोई ताज्जुब नहीं किया। लेकिन जिस वक्त वर्का ने यूं कहा कि आप जैसे को भी मक्का से बाहर निकालेंगे, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने बहुत ताज्जुब से कहा, क्या वजह थी? उलमा फरमाते हैं इस जगह पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बड़ी मोहब्बत थी। इस बिना पर हमें भी मक्का से मोहब्बत करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है। और मक्का से मोहब्बत करने का मतलब क्या? मक्का में जो बसने वाले हैं उनके साथ मोहब्बत करें, नरमी का मामला करें, पूरा भला न बोले इनका। और आजकल मालूम है ना क्या सब होता है, अल्लाह के रसूल तो यूं फरमाते कि अरब को बुरा भला मत कहो। यहाँ तो अरब को काफिर कहते हैं कि उनके पीछे नमाज मत पढ़ो। लो, अल्लाह के रसूल तो यूं फरमाते, क्या जवाब दो बोलो? ये तमाम हदीस की बात है, ये तो बीच में आ गई इसलिए मैंने कह दिया। अल्लाह के रसूल को इतनी मोहब्बत मक्का वालों से और मक्का की सरजमीन से। जब ये बात फरमाई ने तो इन्होंने फरमाया कि आपको निकालेंगे, तो क्या कोई हरज की बात नहीं। दूसरी बातों पर तो ये फरमाया, लेकिन ये जब निकाला तो बहुत ताज्जुब से कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, जब ये बात तो सब हो चुकी, हजरत वर्का ने हजरत खदीजा से एक बात कही, ये अजीब बात, इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अब है ने मोहम्मद से कहना अपने शोहर से, अब कभी वो फरिश्ता आए तो मुझे इत्तिला करना कि खदीजा जिसको मैं देखता हूं वो आ गया सामने। वर्का ये सब समझा रहे खदीजा को, क्योंकि भतीजी होती थी। तो क्या अच्छा, फिर मैं क्या करूं? आइंदा कल इंशाअल्लाह, काफी वक्त हो चुका। बाकी दावाना कुछ सवालात हैं,
ایک سوال تو یہ لکھا ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ نکالی ہم نے 50,000، اب رمضان میں ہم نے صرف 20,000 تقسیم کی اور 30,000 باقی ہے، تو اس طرح باقی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رمضان بعد کی آپ نے اگر تقسیم کر دی، عید تک آپ نے باقی رکھی، یعنی بقری عید تک، جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا جیسا کوئی محتاج آتا گیا اس طرح تھوڑی تھوڑی آپ دیتے گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جیسے زکوٰۃ نکالی اسی دن ہی آپ مطلب خرچ کر دو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 1 مہینہ لگے، 2 مہینہ لگے، بلکہ 5 مہینہ بھی لگے، جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ 1 سال لگے، جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اچھا یہ ہے کہ آپ جلدی نکال دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا اس کا جواب پوچھا۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ روزانہ کفارہ کتنا، تو اس کا ہر آدمی پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، یا جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے بعد میں 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے 59 روزے رکھے اور 60ویں روزے بیمار ہو چکا اور نہیں رکھ سکا، تو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اس کا کفارہ ہے۔ بعد میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وہ فدیہ کتنا، تو یاد رکھنا جو نوجوان ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی گزر نہیں، اس کے لیے تو 60 روزے رکھنا ہے، وہ تو فدیہ کا پوچھتا ہے۔ تو آج کل تو فدیہ تو بڑا آسان ہے، مثال کے طور پر فدیہ کی قیمت اگر نکالے تو صرف 1800 روپئے ہوتے ہیں۔ تو آج نوجوان کیا، بچہ بھی 1800 روپئے تو دے دے، ایسا تھوڑی چلے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے 60 روزے رکھو، تاکہ دوسری مرتبہ پتا چلے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کیا خطرناک وبال ہے۔ دینا پڑے گا، ورنہ زبردست گناہ، معمولی مت سمجھنا اس کو۔ ہاں، کوئی ایسا بیمار ہو، مثال کے طور پر شوگر اتنی ہائی لیول کی ہے کہ اس کو انسولین لینا پڑتا ہے، کہ جس کے بنا پر وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو ہاں اس کے لیے مطلب کہ کہا ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر 1800 روپئے یا تو تقسیم کرے، یا تو پھر بعد میں 60 مسکینوں کو دوپہر میں بھی پیٹ بھر کر کھلا دے اور شام کو بھی پیٹ بھر کر کھلا دے، پورا دن 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ہو گیا یہ۔ ایک اور سوال ہے، یہاں لکھتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے کوئی مقتدی ہو تو مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا؟ بس مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہہ دے وہ، اور پھر بعد میں ثنا پڑھ لے، اور ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہے۔ چاہے سری نماز ہو، یعنی جس میں قرات زور سے نہیں ہوتی جیسے عصر کی نماز، چاہے جہری نماز ہو، بس خاموشی کے ساتھ سنتا رہے، بس یہی ہے۔ اور پھر بعد میں جب رکوع میں جاوے تو وہ تسبیح پڑھنی ہے، اور رکوع میں جاتے اللہ اکبر، اور جب امام سمع اللہ تو ربنا لک الحمد کہے، اور پھر بعد میں سجدے میں جاوے تو وہ تسبیح پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب قعدے میں بیٹھے تو تحیت پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور وہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی۔ اور یہاں لکھتا ہے کہ کیا تکبیرات بھی بولنی پڑے گی؟ ہاں، تکبیرات بولنی پڑے گی امام کے پیچھے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے یوں کہا کہ اگر امام کے پیچھے کسی مقتدی سے بھول سے تحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو چکی۔ ہاں، امام جو ہوگا اس نے اگر اس طرح پڑھ لی تو تحیات پڑھنی پڑے گی، سجدہ توبہ کرنا پڑے گا۔ مقتدی سے جو بھی بھول ہو امام کے پیچھے سب معاف ہے۔ کیوں؟ ہم امام کے پیچھے ہیں، اس بنا پر امام کے ذمے، امام سے جو غلطی ہوئے وہ سجدہ توبہ کرے گا، لیکن مقتدی سے کوئی غلطی ہوئے اس کے لیے سجدہ توبہ بھی نہیں، سب معاف ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کچھ آج بھی کافی وقت ہو چکا۔ دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد افضل الصلوات۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری فقر نہ فرمانا۔ یا اللہ، ہم بے وفاؤں کو، ہم ناقدروں کو، ہم غداروں کو یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قبول فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، کلام مجید سے نسبت پیدا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، سنتوں کی محبت نصیب فرما، سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، کلام مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو کچھ یہاں یا اللہ آپ توفیق عطا فرماتے ہیں بولنے کی اور سننے کی، اس کو قبول فرما کر یا اللہ اپنی زندگی میں اتارنے کی اور زندگی میں عمل کرنے کی یا اللہ توفیق ارزانی عطا فرما۔
اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ آپ نے اتنا اونچا کلام مجید جو نعمت عظما ہے وہ ہم جیسے ناقدروں کو آپ نے عطا فرمائی اس نعمت کو. یا اللہ ہم کس زبان سے اور کس دل سے اس کا شکر ادا کریں. یا اللہ ہماری ناقدر ناشکری کو معاف فرما کر آئندہ یا اللہ صحیح معنوں میں اس کی قدر کی، شکر کرنے کی، تلاوت کی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ کلام مجید کتنی اونچی ہستی، یا اللہ سب سے اونچی ہستی، اس سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. اس کے یا اللہ یہ اوپر نازل فرمایا اور وہ ہستی ہمارے نصیب میں تو نے عطا فرمائی. یا اللہ اس ہستی کے پاس، یا اللہ اس ہستی کے امت میں آنے کے لیے انبیاء نے تمنا کی. یا اللہ فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں. تو یا ارحم الراحمین ہم تو بغیر تمنا کے یا اللہ اس کی امتی ہے تو ہمیں اس ہستی کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محبت نصیب فرما، سنتوں کی قدر نصیب فرما، سنتوں کی اتباع نصیب فرما. ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ اور ہمیں راضی فرما دے. یا اللہ ہماری طرف سے یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عظیم یا اللہ مرتبہ اور بہت ہی عظیم یا اللہ حق اور بہت ہی عظیم یا اللہ احسان کا بدلہ کو اپنی طرف سے عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم اس احسان کا شکر اور اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. آپ اپنے فضل سے اپنی طرف سے یا اللہ اور ہماری طرف سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کا عظیم بدلہ اور عظیم جو حق ہے ہمارے اوپر وہ عطا فرما یا اللہ. اور ہماری طرف سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دے. یا ارحم الراحمین راضی فرما دے اور ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما دے. ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی ہیں ان کی ساروں کی تمناؤں کو پوری فرما دے. جو بیمار ان کو شفا دے دے. جس پریشانی میں مبتلا ہو یا اللہ اپنے فضل سے اس کی پریشانی دور فرما دے، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کی حاجتوں کو پوری فرما دے. ضروریات کو غیب سے یا اللہ سب مہیا فرما اور ضروریات کو پوری فرما دے. عزت نصیب فرما، عافیت عطا فرما، شفا تندرستی عطا فرما. گھر کے حالات کو یا اللہ درست فرما دے. جو بھی پریشانی ہو گھر کے اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، تجارت دھندے کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یا اللہ پریشانی ہو اپنے فضل سے یا اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمه ویکافی مزیدہ. اللهم انك تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما. سلام.